الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے مشاہدات، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ عورتوں کے حوالے سے گزشتہ نشست کے اندر ہم نے کچھ کلام سماعت کیا۔ آج کی نشست میں سفر معراج میں مردوں کو جو رہنمائی کی گئی، اس عنوان پر ہم ایک حدیث اور اس کے ضمن میں کچھ آیات اور کچھ مزید حدیثیں سنیں گے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا نور نصیب فرمائے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنانے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لما عرج بی، معراج کی رات جب مجھے اونچا کیا گیا، یعنی سفر معراج میں جب میں بلند ہوا، مررت برجال، تو دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے کچھ مردوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، تقرض جلودہم بمقارید من النار، آگ کی کینچیوں سے ان مردوں کے بدنوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ قلت من ہؤلاء، میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین یتزینون للزینہ، یہ وہ مرد ہیں جو دنیا کے اندر ناجائز زینت اختیار کرتے تھے، ناجائز فیشن اختیار کرتے تھے، آپ کی سنت سے ہٹ کر زندگی کو گزارنا پسند کرتے تھے۔ یہ وہ مرد ہیں جنہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے ناجائز زینت کیا ہے، اس پر بھی ہم کلام سماعت کریں گے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی کا جو ماڈل ہے اور مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، اس کے لیے قرآن پاک نے جو ہدایت کا منبع اور مرکز بیان کیا، وہ ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان۔ اللہ کریم سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم کوئی چیز بھی لینا چاہو، زندگی کا کوئی شعبہ بھی تلاش کرنا چاہو، تو اس شعبے کا عکس جمال تمہیں محبوب کریم کی زندگی کے اندر میسر آئے گا۔ یعنی زندگی کا کوئی ایسا باب نہیں جسے آقا حضور رحمت عالم نے کھول کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بیان نہ کیا ہو، بلکہ پردے کے اندر جب بندہ
استنجا خانے میں استنجے کے لیے جاتا ہے تو وہاں تک استنجا کیسے کرنا ہے میرے محبوب نے یہ طریقہ بھی امت کو عطا فرمایا، یعنی باریک سے باریک باتیں بھی بطور رہنمائی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو پھر اس امت کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی کے شب و روز کسی کے پیچھے ہو کر گزارنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کسی کے پیچھے تو وہ چلے جس کا قائد نہ ہو، اور جس کا قائد نبیوں کا امام ہو اسے تو اپنے قائد کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر مسلمانوں کو اس جانب توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی، حضور کی جوانی، حضور کے 63 سال، شب و روز، معاملات، معاشرت، حسن سلوک، حسن کردار، یہ سب کچھ اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا ساتھ ایک ضرب اور بھی لگائی کہ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، جس کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے، جو بچھنا چاہتا ہے، جو جھکنا چاہتا ہے، جو پہنچنا چاہتا ہے رب العالمین کے در پر، تو اللہ کہتا ہے میرے در پہ پہنچنے کا رستہ میرے محبوب کی دہلیز سے ہو کے آتا ہے۔ جو امید رکھتا ہے رب کے دربار میں پہنچنے کی، جانے کی، اس کے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کو فالو نہیں کرتے، بوجھ سمجھتے ہیں یا غافل ہوتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم کے نقش قدم پر چلنا یہ شاید بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، دقیانوس سوچ رکھنے والوں کا کام ہے، گزرے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو جس دور میں ہیں یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے، اور جدید سے جدید طریقے وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں، متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ذرا سنیے اللہ کا قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مرکز کو بھول جائے، اگر مسلمان جہاں سے رہنمائی لینی تھی اس رہنمائی کو بھول جائے، جہاں سے چراغ جلانا تھا اس روشن چراغ کو بھول جائے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آقا حضور رحمت عالم کے سینے پہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَخْسَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان کے پاس دنیا کی زندگی میں فتنہ اور آخرت کی زندگی میں عذاب علیم آ جائے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر بوجھ تصور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضور رحمت عالم کے طریقوں کو، حضور رحمت عالم کے نقش قدم پہ چلنے کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، یا یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں معاذ اللہ، یا ان کی سوچ کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمیں تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ایک خاص طبقے کو کرنا چاہیے، تو قرآن پاک نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے، فرمایا اگر میرے محبوب کا در چھوڑو گے دنیا میں بھی فتنہ آئے گا اور آخرت میں عذاب علیم تمہیں گھیرے گا۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اس کے فتنے کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ فتنہ کیا ہے، الزلازل والاحوال، فرمایا رسول اکرم کی مخالفت کی وجہ سے دنیا کے اندر زلزلوں کی کثرت ہوگی اور آندھیاں اور طوفان آئیں گے۔ یہ آئے دن دنیا کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا خاص کر کے، کیونکہ جو کافر ہے اس سے تو ابھی مطالبہ ایمان کا ہے کہ وہ ایمان قبول کرے، جب ایمان قبول کرے گا پھر اسے بتایا جائے گا کہ ہمارے نبی کی اتباع کر، ہمارے نبی کے پیچھے چل، ان کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کے نقش قدم پر چل۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اسے کہا جا رہا ہے جو ایمان قبول کر چکا ہے، جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہدایت کا نور اور ہدایت کا مینارہ اس بندے کے لیے ہے۔ ایک مرد کے لیے ناجائز زینت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، فرمایا ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرد کو
مرد ہی بن کے رہنا چاہیے چونکہ رب نے اسے مرد بنایا ہے. جو تخلیق رب نے کی ہے بندے کو اسی تخلیق میں رہنا چاہیے. مرد ہو کر عورت بننے کی کوشش کرتا ہے, مرد ہو کر عورتوں جیسا رہنے کی کوشش کرتا ہے, عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. اور ہمارے دور کے اندر اس تجربے کو دیکھا جا رہا ہے کہ مرد کھلے عام عورتوں کی طرح بن جانا پسند کرتے ہیں اور عورتیں کھلے عام مردوں کی طرح بن جانا پسند کرتی ہیں. یعنی یہ بھی شیطان نے ایک فیشن بتایا ہے, مردوں کے ذہن میں بات ڈالی کہ تم عورتوں کی طرح اچھے لگو گے اور عورتوں کے ذہن میں بات ڈالی کہ تم مردوں کی طرح اچھی لگو گی. اسے فیشن کا نام دے کے ان کے ذہنوں کے اندر سنوار دیا, اور 14 صدیاں پہلے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے لفظ لعنت کے ذریعے اس بات سے متنبہ کر دیا کہ اے مردو تمہیں مرد ہی بن کے زندگی بسر کرنی ہے, تم نے اپنی مردانگی کو بلانا نہیں ہے. رب العالمین نے جس تخلیق پہ تمہیں پیدا کیا ہے تم نے ہمیشہ اسے مد نظر رکھنا ہے. اور جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت ساری ناجائز زینتیں ہیں, میں خالی 2 کا ذکر کر دیتا ہوں صرف بتانے کے لیے, ہیں تو بہت ساری لیکن 2 کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں آئے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے ذہن میں آئے کہ ہمارا محور مرکز رسول اللہ کی ذات والا شان, ہم نے چلنا رسول اللہ کے پیچھے, ہماری عزت, ہماری کامیابی, ہمارا سب کچھ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر وہاں سے ہٹ کر ہم عزت پانا چاہیں گے ہم ذلیل ہو جائیں گے. ان سے ہٹ کر عزت مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا فیشن شیطان نے کیا سکھایا مسلمان مردوں جوانوں کو, بھئی 5-5 6-6 انگوٹھیاں لگا لو, کانوں کے اندر بالیاں ڈال لو, ناک کے اندر کوکے ڈال لو, گلے میں زنجیریں ڈال لو, ہاتھوں کے اندر زنجیریں ڈال لو, لگے کہ تم کوئی چیز ہو. اور مسلمان مرکز سے پوچھنا بھول گیا. مسلمان نے یہ زحمت نہیں کی کہ میں یہ جو فیشن اختیار کر رہا ہوں میں پوچھوں بھی تو صحیح کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے کیا انہوں نے 4 انگوٹھیوں کی اجازت دی, کیا انہوں نے مندریاں ڈالنے کی اجازت دی, کیا انہوں نے کڑے ڈالنے کی اجازت دی, کیا انہوں نے زنجیریں گلے کے اندر ڈالنے کی اجازت عطا فرمائی, کیا ان کی طرف سے کوئی پرمیشن ہے؟ ہاں, مسلمانوں کو یہ لفظ شیطان نے سکھائے, یہ داتا دربار کا کڑا ہے جی, یہ فلاں دربار کا کڑا ہے. یہ میں گولڑے سے نہ داتا حضور کڑا دے کے گئے ہیں نہ چھوڑ کے گئے ہیں, نہ گولڑے والا پیر کوئی کڑا دے کے گیا ہے اور چھوڑ کے گیا ہے. وہاں تو بازاری باہر بیٹھ کے بیچ رہے, نام کسی ولی کا لگا رہے, اور بندہ کہ میں یہ کڑا لگاؤں تو مجھے شفا ملے گی, اور مجھ سے پوچھو رب کی عزت کی قسم شفا نہیں ملے گی, سزا ملے گی. کیوں؟ کہ آقا حضور رحمت عالم کی ایک حدیث ہے, ذرا اس حدیث کو سنیے. بہت ساری ناجائز زینتیں, ان میں سے ایک ناجائز زینت آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیا کلام ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر ایک شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا, لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کی انگوٹھی کو دیکھا اور دیکھ کر یہ جملہ بولا کہ کیا بات ہے کہ تم نے دوزکیوں کا زیور پہنا ہوا ہے, یہ جو میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے کہ تو نے دوزکیوں کا زیور پہنا ہوا ہے. اچھا وہ بندہ چلا گیا تو اس نے کیا کیا, کچھ زمانے بعد پھر آیا تو اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس پر کیا جملہ ارشاد فرمایا, حضور ارشاد فرمانے لگے مجھے تیرے ہاتھ سے بتوں کی خوشبو آ رہی ہے, بتوں کی بو آ رہی ہے. یعنی پیتل کی انگوٹھی کی وجہ سے میرے محبوب نے فرمایا مجھے تیرے وجود سے بتوں کی بو آ رہی ہے. اب وہ بندہ چلا گیا, کچھ زمانہ بیتا تو پھر آیا تو اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, اپنا زیور بدل رہا تھا, ذات اس کی سامنے تھی, رہنمائی پوری امت کو دی جا رہی تھی, بتایا قیامت تک کے مسلمانوں کو جا رہا تھا.
اور یہ مسلمان باپوں کی ذمہ داری ہے. جہاں بیٹوں کو سب کچھ پڑھانا ہے تو اگر بیٹے کے گلے میں یا ہاتھ میں یا انگلی کے اندر یا کان کے اندر کوئی ایسی ناجائز چیز دیکھیں تو باپ کو باپ بن کے بولنا چاہیے. کیونکہ تیری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ 2 ٹائم کی روٹی کھلانا، اچھے اسکول کالج میں بھجوانا. تیری ذمہ داری یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بیٹا اگر دوزخ کی طرف قدم رکھ چکا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے ہاتھ پکڑ کے بتائے بیٹا یہ دوزخ کی رستہ ہے، ادھر قدم نہ رکھنا، یہ گمراہی والا رستہ ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ جب وہ بندہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں جنتیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو دنیا میں جائز ہی نہیں. سونا مرد کے لیے دنیا میں جائز نہیں، جنت میں رب پہنائے گا. جو چیز رب نے جنت میں رکھی ہے اور پابندی لگائی ہے دنیا میں نہیں لگانی، ہاتھ نہیں لگانا، اسے پہننا نہیں، یہ تمہارے لیے ہے لیکن جنت میں ہم تمہیں دیں گے. تو جنت میں اسے ہی ملے گا نا جس نے دنیا میں رب کی مان کے گزاری ہے، اور جو دنیا کی فانی زندگی میں کہنا یہ چاہ رہا ہے میں تو ادھر لگا لوں گا، پتہ نہیں وہاں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا کیا ہوگا. تو پھر جناب مرنے کے بعد حالات بڑے مخالف ہو جائیں گے. اب سنیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ناجائز زینت سے بچنے کے لیے. دیکھیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ یہ شریعت کسی پیر کی محتاج نہیں ہے، کسی عالم کی محتاج نہیں ہے، کسی مذہبی قائد اور رہنما کی محتاج نہیں ہے کہ بندہ یہ دلیل بنائے فلاں بہت بڑا قائد ہے، بڑا عالم ہے، بڑا لیڈر ہے، بڑا پیر ہے، بڑا روحانی رہنما ہے، وہ تو یہ کر رہا ہے. اس لیے کہ اگر یوں آپ رہنماؤں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ گے، بڑے ناموں کے پیچھے شروع ہو جاؤ گے، پھر تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ہمارے لیے سب سے بڑا نام آمنہ کے لال کا ہے. ہم نے آنکھ بند کر کے ادھر چلنا ہے، جو ادھر چلتا دکھائی دے ہم نے اسے سلام پیش کرنا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور عزتوں کے لائق ہے. اور جو ادھر سے کٹتا ہوا نظر آئے ہم نے اسے چھوڑ جانا ہے کیونکہ اس نے اپنی منزل کوئی اور بنا لی ہے. ہم نے اس منزل پہ قدم رکھنا ہے جو منزل سیدھی بندے کو مدینے لے کر جاتی ہے. اب ذرا سنیے، جب وہ چوتھی مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جنتیوں والا زیور ہے، یہ تو کیا پہن کے آ گیا ہے؟ تو اب اس نے سوال کیا حضور پھر میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟ لوہے کی پہنی آپ نے منع کر دیا کہ یہ انگارہ ہے، پیتل کی پہنی تو آپ نے کہا بت کی بو آ رہی ہے، سونے کی پہنی تو کہا یہ تو جنت والوں کا ہے، تو نہیں پہن سکتا. تو حضور میں مرد ہوں، انگوٹھی پہننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کون سی پہنوں. اب سنیے، اس موقع پر اللہ کے حبیب نے اس ایک بندے کے ذریعے پوری امت کو بتایا کہ مرد کیسی انگوٹھی پہن سکتا ہے. یہ شرائط کسی بندے کی بیان کردہ نہیں، کسی عالم کی بیان کردہ نہیں کہ ایک عالم منع کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، اتنی پہننی اور اتنی نہیں پہننی. یہ شرائط آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے بیان فرمائی. یہ حدیث شریف جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو صرف چاندی کی پہن، ایک بات، اور دوسری بات اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، اور ایک اور جگہ پہ ایک ہی نگ والی ہو. اب بات کیا ٹھہری؟ مرد کے لیے کون سی انگوٹھی کن شرائط کے ساتھ جائز ہے؟ انگوٹھی چاندی کی، اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم، ایک نگ والی، اور ایک وقت میں صرف ایک انگوٹھی. ایک سے زائد بھی جائز نہیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وزن تو 4.5 ماشے سے کم ہو لیکن 2 انگوٹھیاں مل کر یہ وزن پورا کر رہی ہوں، چونکہ 2 کی اجازت نہیں. اجازت ہے صرف ایک کی، ہو بھی ایک نگ والی، ہو بھی چاندی کی، ہو بھی وزن میں 4.5 ماشے سے کم. اور اگر وزن میں 4.5 ماشے سے زیادہ ہوگی پھر بھی ناجائز ہے. 2 ہوں گی بے شک چاندی کی ہیں پھر بھی ناجائز ہے. تو مردوں کے لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے
دوزخ کے اندر نگاہ ڈالی، ان کے جسموں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مرد ہیں دنیا میں ناجائز زینت اختیار کرتے تھے، ناجائز زینت اختیار کرتے۔ تو اگر انگوٹھی یہ پہننا ناجائز زینت ہے تو جن لفظوں میں میرے محبوب نے لعنت کی ہے کہ اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو جناب کان سلائی کرنا، اس میں ڈالنا، مجھے بتائیں یہ مردانہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ گلے میں زیور تو عورت ڈالتی ہے، زنجیریاں گلے میں ڈالنا، یہ مردانہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دلیر پن نہیں کہ بندہ اس سے کوئی بہادر محسوس ہوتا ہے یا بڑا صحت مند محسوس ہوتا ہے، یا وہ کوئی علادہ سا، ہاں وہ علادہ لگتا ہے، لیکن کس سے؟ آمنہ کے لال کی شریعت سے وہ لگتا ہے، واقعی علادہ ہوتا ہے، وہ کٹا ہوا ہے اور قیدی بنا ہوا ہے شیطان کا۔ جناب ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسیر بننا ہے آمنہ کے لال کی زلفوں کا، ہم نے قیدی بننا ہے حضور کے طریقوں کا۔ تو میں نے ایک یعنی مردوں کی جو زینتیں ہیں ان میں سے اگر کوئی مبتلا اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ تائب ہو جائے، آئندہ چونکہ جب تک ہم زندہ ہیں نا، سانسیں چل رہی ہیں، تو سب سے اعلیٰ بندہ وہ ہے پتہ لگنے کے بعد فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ بڑا اعلیٰ بندہ ہے۔ ضد کرنا، ہٹ درمی کرنا، نہ ماننے کی ٹھان لینا، جناب علی جب کفن کی تنیاں بند جائیں گی پھر اس کا نقصان پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ منادی تو ندا کرتا رہا، صدا تو کانوں میں آتی رہی، میں کیوں غافل رہا؟ اور میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں نہ دیکھیے، ایک چیز جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ ہستی بتا رہی ہے جنہوں نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ دہکتے شعلے، آگ، عذاب، اس لیے تو کہا یہ جو تو نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ تو آگ کا انگارہ ہے، یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں دیکھ کے آئے تھے۔ میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی۔ دیکھیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کن لفظوں کے اندر اپنی مثال بیان فرمائی۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال انی رأیت الجیش بعینی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میری مثال اور میری شریعت کی مثال، جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، حرام حلال، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ آگ والا کام ہے یہ جنت والا، یہ عذاب والا ہے یہ جزا والا ہے، تو آقا حضور نے اپنی مثال سمجھائی اور بڑے واضح طریقے میں سمجھائی۔ فرمایا میری مثال اور میرے سمجھانے کی، میری شریعت کی مثال یوں ہے جیسے ایک بندہ اپنی قوم میں آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ فقال انی رأیت الجیش بعینی، وہ آ کے کہتا ہے کہ اے میری قوم تم یہاں غافل ہو، میں اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا لشکر دیکھ کے آیا ہوں تمہارے گاؤں پہ حملہ کرنے والا، کیونکہ گاؤں والوں نے دیکھا نہیں، وہ جو آیا ہے وہ دیکھ کے آیا، اور وہ کہتے ہیں گاؤں والوں، بستی والوں، مجھ پر یقین کرو میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ فن نجا فن نجا، لوگوں اگر میری مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے وہ لشکر تمہیں غارت کر دے گا، تباہ کر دے گا، تمہاری گردنیں اتر جائیں گی، تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طائفۃ من قومہ فادلجوا فانطلقوا علی مہلہم فنجوا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی اس گاؤں میں سے ایک جماعت ڈر گئی، انہوں نے کہا بندہ سچا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ لشکر گاؤں پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، بندہ سچا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی مان کر گاؤں چھوڑ گئے، پہاڑوں کے اندر جا کے پناہ لے لی۔ اب کیا ہوا؟ کذبت طائفہ، بستی میں سے ایک گروہ نے جھٹلا دی، انہوں نے کہا چھوڑو بھائی، لشکر آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہم نہیں مانتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی آئے اور ہمیں تباہ کر دے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جو بول رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا،
تو میرے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، صبح انہوں نے اپنے گھروں میں کی، یعنی وہ اس بندے کے ڈرانے سے ڈرے نہیں، گاؤں نہیں چھوڑا، اپنے اپنے گھروں میں موجود رہے۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، جب صبح ہوئی تو لشکر آ گیا، أَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاعَهُمْ، اس لشکر نے حملہ کیا، جتنے بچے تھے سب کی گردنوں کو اتار دیا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا غلاموں سنو، میری مثال اس ڈرانے والے بندے جیسی، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کام نہ کرنا دوزخ کا رستہ ہے، یہ عذاب ہے، میں نے آنکھوں سے مردوں کے جسموں کو کینچیوں سے کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یعنی دو گروہ میں بٹ جائے، ایک کہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انگوٹھی پہننے سے کیا ہوتا ہے، کڑا لگانے سے کیا ہوتا ہے، مدری پہننے سے کیا ہوتا ہے، ناک میں کوئی بالی یا کوئی اور چیز ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا میری بات کو معمولی نہ لینا، اس لیے میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ مجھے بتائیں وہ نبی جو سب سے سچے ہیں، وہ نبی جنہوں نے کافروں کے سامنے بھی اپنا سچا کردار پیش کیا، 40 سال کی جو زندگی تھی ابتدائی، نبوت تو اعلان نہیں ہوا تھا، میرے محبوب نے کیا کیا؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ان میں سے کوئی کام تھا ہی نہیں زندگی کے پہلے 40 سال۔ اعلان نبوت تو 40 سال بعد ہوا۔ جو زندگی کے ابتدائی 40 سال تھے، میرے محبوب نے کردار کی تبلیغ کی، اور 40 سال بعد جب عراق کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا اے زمانے والوں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا میری مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ اور جب کافر مجمع میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ سونیا آپ جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کہتے ہیں، تو اتنی بڑی مثال کے بعد مسلمان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں، نجات پا جاؤ، بچ جاؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو رستہ تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں، جو منزل تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر چلنا، حضور کے نقش قدم کو اپنانا، یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ غیر کے طریقے میں عزت ڈھونڈنا چاہیں گے تو کبھی بھی عزت میسر نہیں آئے گی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کا قافلہ یروشلم کی طرف بڑھا اور آپ اس علاقے میں جا رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں تھا مسلمانوں کا امیر المومنین کیسا، تو ابو عبیدہ تھے، آپ نے پانی سے گزرتے ہوئے جوتے اٹھائے اور جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ لی، تو ابو عبیدہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، یہ لوگ غیر مسلم ہیں، ہمارا ان کے اوپر کس طرح کا امیج پڑے گا کہ مسلمانوں کا امیر ایسا ہے جوتے خود اٹھائے ہوئے۔ امیر کو تو چاہیے تھا سواری پہ ہوتا، کسی نے مہار پکڑی ہوتی، کسی نے تھاما ہوا ہوتا، اس شان کے ساتھ مسلمانوں کے امیر کے داخلے کا انداز ہوتا۔ تو جب آپ نے جناب ابو عبیدہ کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا نا کہ امیر المومنین یہ غیر مسلم ہے، آپ مہربانی کریں جوتے ہمیں دے دیں، تو جناب عمر نے روتے ہوئے ایک جملہ بولا، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ، وہ بندہ جو 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، کفر کانپتا تھا جس کا نام سن کے، شرق و غرب کے اندر اسلام کے جھنڈے لہرانے والا، دیکھو تو صحیح اس نے یہ سارا کام کیا کس نظریے کے ساتھ؟ تو جناب عمر نے کیا کہا؟ کننا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ ابو عبیدہ سن، ہم ذلیل لوگ تھے، اسلام کے ذریعے رب نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ ہم تو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ہم تو ماں کو منڈیوں میں بیچنے والے تھے، ہم تو باپوں کے گلوں میں چادر ڈال کے گھسیٹنے والے تھے، ہم تو بھائی بھائی کا قتل کر کے اس کے خون کا پیاسا ہو کے نسلیں ختم کر دیتا تھا۔ ہم ذلیل تھے، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ابو عبیدہ پریشان نہ ہو، عزت ہمیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی۔ ساری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور آپ نے پھر جملہ کیا بولا، کیا کہنے لگے؟ اس پر آپ کو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا کہ جب آمنہ کے لال کو اس چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں،
وہ اپنے مبارک نالین اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تو عمر نے لے لیے تو کیا ہو گیا؟ اس سے کوئی عزت یا ذلت میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ نے جملہ کیا بولا؟ آپ نے کہا لولا انت ابو عبیدہ، اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا. ابو عبیدہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو آپ نے جملہ کیا بولا؟ آپ نے کہا اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا لَضَرَبْتُكَ حَتَّى جَعَلْتُكَ نَكَالًا لِأُمَّةِ محمد. عمر آج تجھے اتنا مارتا نا تیرا وجود امت محمدی کے لیے عبرت بن جاتا. تیری جرأت کیسے ہوئی یہ جملہ بولنے کی کہ کافر کیا کہے گا؟ ہم نے کوئی کام کافر کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنا، اس لیے ہمیں رب نے آمنہ کا لال دے کے ساری عزتیں عطا فرما دی. ہماری ساری عزت ادھر ہے. اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فَمَحْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِالْإِسْلام عَزَّنَ اللَّهُ. ابو عبیدہ سن، اگر اسلام کے دامن میں آ کے عزتیں ڈھونڈے گا نا تو رب تجھے ضرور عزت عطا فرمائے گا. مانا کیا تھا؟ آپ کا یہ جملہ بتا رہا تھا ایک مسلمان کو آقا حضور رحمت عالم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے. اسے دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ تصور کرنا چاہیے کہ میں وہ ہوں جس نے حضور رحمت عالم کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کی. میں نے مردوں کی زینت کا ایک انداز یہ بتایا. دوسرا انداز بالوں کے حوالے سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت ہے. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر، دیگر احادیث کی کتب میں 3 طریقے ہیں بال رکھنے کے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جو سنت سے ثابت ہے. ایک ہے آدھے کانوں تک بال رکھنا، یعنی بالوں کو لمبا کریں اور پیچھے جائیں اور آدھے کانوں تک. دوسرا طریقہ ہے کانوں کی لو، یہ جو آخری حصہ ہے یہاں تک بال رکھنا. اور تیسرا طریقہ ہے کہ بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں کو چھو جائیں، بال کندھوں کو چھو جائیں. یہ تینوں طریقے سنت سے ثابت. لیکن بالوں کو عورتوں کی طرح لمبا کرنا، بالوں میں پونیاں لگانا، بالوں کے اندر ہینڈ بیگ لگانا، اور پھر بندہ چلتا ہوا دکھائی دے تو محسوس ہو یار کوئی عورت جا رہی ہے، یعنی انداز ایسا ہو، تو یہ مشابہت ہے عورتوں کے ساتھ. اور وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور دیکھیں نا سارا کچھ سنت کی نیت پر جزا ملتی ہے نا. اگر کسی نے سنت کی نیت پر بال رکھے ہیں اور اس نے کانوں کی لو تک رکھے ہیں، لمبے لمبے اتنے لمبے بال کہ وہ کندھوں سے بھی نیچے چلے جائیں، یہ عورتوں کی مشابہت، یہ سنت کے خلاف، یہ ناجائز زینت ہے جس سے رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو جو سنت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. میں نے کہا صرف میں 2 معاملے بولوں گا، باقی زندگی کا ہر معاملہ ایسا ہے ہمیں آنکھ بند کر کے اپنے محبوب کے پیچھے چلنا ہے. ہماری ساری نجات ادھر ہے. اور اللہ اکبر، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر 2 بشارتیں عطا فرمائی. فرمایا زمانے کے فیشن سے کٹ کے، زمانے کے طریقوں کو ٹھوکر لگا کے، زمانے کے طریقوں کو پاؤں کی نوک پہ رکھ کے جس نے عہد مسمم کر لیا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا، میں بتاتا ہوں اس کی جزا کیا ہے. پہلی جزا حضور نے بیان فرمائی، من تمسک بسنتی کان معی فی الجنہ. فرمایا سنو، جس نے زمانے کو ٹھوکر لگا کے مجھ محمد کے طریقے پہ چلنے کا عہد کر لیا ہے، جنت میں رب اسے مجھ محمد کا ساتھ عطا فرمائے گا. دیکھیں جس سے بندے کو پیار ہوتا ہے نا، بندہ پھر اس کے پیچھے چلتا ہے. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چلنے والوں کو یہ پروانہ بھی سنایا، میرے ساتھ آنے والوں، میرے پیچھے چلنے والوں، سنو، میرے نقش قدم پہ چلو گے جنت میں میرا ساتھ تمہیں میسر آئے گا. اور پھر حضور سے کٹ کے جو چلے گا کسی کافر کے طریقے پہ، کسی یہودی کے، کسی عیسائی کے، کسی بت پرست کے طریقے پہ، اور ان پہ چلنے کو فیشن یا خوبصورتی تصور کرے گا، یہ اس کی اپنی بھول ہوگی. ہماری ساری خوبصورتی حضور کے اس حضور رحمت عالم کے طریقے میں، حضور کے قدموں کے پیچھے چلنے کے اندر. اور دوسری بشارت میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی. آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا فساد امت کے وقت جب میری سنت پہ چلنا مشکل ہو جائے، لوگ تانے مارے، مولوی بن گیا ہے لوگ تانے مارے، مسیتڑ بن گیا ہے لوگ تانے مارے، تجھے کیا ہو گیا ہے،
فرمایا ایسے پرفتن دور کے اندر اگر کوئی مرد مجاہد میدان میں آئے اور میری سنت کا دامن تھام لے، فرمایا میں محمد بشارت دے رہا ہوں ایک سنت کو زندہ کرنے پہ رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ رمضان شریف کی بابرکت رحمت معاب ساتیں ان قریب رحمت بن کے ہمارے پاس آنے والی، ہمیں زندگی کے زاویے بدلنے چاہیے۔